نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ کچھ سننے اور کہنے سے قبل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ نے مجھ سے قبل بہت ہی عمدہ نعتیں سنی اور بہت ہی نصیحت آموز گفتگو بھی سماعت فرمائی، اور یقیناً ہمارے امام صاحب نے جو گفتگو کی وہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے، اس لیے کہ اگر ہم اور آپ غور کریں اس بات پہ کہ جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مجلسوں میں، محفلوں میں اور کسی بھی جلسے میں جب مسائل پہ گفتگو ہوتی ہے، ان احکامات پر گفتگو ہوتی ہے جو ہماری ضروریات زندگی سے متعلق ہوتے ہیں، تو ہم اکثر اور بیشتر ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہماری توجہ اکثر جو مرکوز ہوتی ہے اور جس طرف ہم زیادہ دھیان لگاتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ نعت خوانی جو ہے وہ بے سود ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح ایک سخت بیمار کے لیے دوا کام کر جاتی ہے اور وہ توانا اور تندرست ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جب عشق کا بیمار ہو جائے، جس کے اندر عشق ختم ہو چکا ہو، خاص طور سے عشق رسول ختم ہو چکا ہو، تو اگر اس کو نعت سنا دی جائے تو ہو سکتا ہے، بہت ممکن ہے کہ اس کے دل میں عشق رسول بیدار ہو جائے۔ یہ نعت رسول کی اہمیت ہے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ نعت رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے، اس کے علاوہ کئی صحابہ کی بھی سنت ہے، لیکن آپ غور کریں کہ جو سنت حضرت حسان بن ثابت یا دوسرے صحابی کی سنت ہے، اس کو سننے کے لیے ہم بہت زیادہ دھیان لگا دیتے ہیں اور توجہ کرتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے، لطف لیتے ہیں، لیکن جو سنت ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ خطاب کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ سنت ہے۔ خطاب کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ سنت ہے۔ ہم صحابی کی سنت پر زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور دکھاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ سنت پر کم دلچسپی دکھاتے ہیں۔ جب ہمارے سامنے مسائل کی بات کی جائے، ہماری زندگی میں کیا ہمیں احکامات اپنانے چاہیے، اللہ کی قرآن مجید، اللہ کا جو کلام مبارک ہے، اس میں کیا ہمارے لیے احکامات ہیں، کیا حکم اللہ نے فرمایا، اس کی جب بات کی جائے تو ہم جو ہے آئیں بائیں سائیں اور اگنور کرنے لگتے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور جو لوگ اللہ کا ڈر اپنے سینے میں بساتے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کے لیے اس میں ہدایت ہے، ان کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اسی کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اے لوگوں، اے میرے بندو، تم ان لوگوں سے سوال کرو، وہ مسئلہ جو تمہیں نہیں معلوم ہے ان لوگوں سے پوچھو جن کو ہم نے علم عطا کیا ہے، یعنی جو تمہارے درمیان اہل علم ہیں، جو تمہارے درمیان صاحب علم ہیں، جنہیں اللہ نے عالم بنایا ہے، جنہیں اللہ نے علم اور فقہ سے نوازا ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ جو تم نہیں جانتے ان کے پاس جا کر اس بارے میں سوال کرو، ان سے پوچھو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن مجید میں۔ تو ہم پہ اللہ کا کلام جب ہم سے ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہم سے فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ قرآن کی آیت ہے جس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو ہم پہ لازم اور ضروری ہے کہ اگر ہمیں وضو کے مسائل نہ معلوم ہو، ہمیں یہ نہ پتہ ہو کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، ہمیں زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ نہ معلوم ہو، ہم پہ کب زکوٰۃ واجب ہے کب نہیں واجب ہے، ہمیں زکوٰۃ کب کب دینا چاہیے کب نہیں دینا چاہیے، تو آپ پہ ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے کہ آپ کسی عالم دین، کسی امام، کسی فقیہ کے پاس جائیں اور اس سے اس مسئلے کو معلوم کریں، اس لیے کہ آپ پہ جب
زکوٰۃ فرض ہے تو آپ اس فرض سے چھٹکارا نہیں پا سکتے جب تک کہ اس کو ادا نہ کر لیں، اور وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ یا خود آپ علم حاصل کریں، یا اگر آپ نے علم نہیں حاصل کیا ہے تو آپ جو ہے کسی عالم اور فقیہ کی بارگاہ میں جائیں اور وہ آپ کو مسئلے سے آگاہ کریں۔